ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کا برج ایریز ہے، برج حمل ہے، میش لگن ہے تو ذرا اس بات کو بہت غور سے سنیے، کیونکہ آنے والا وقت آپ کی زندگی میں ایک ایسا دلچسپ تضاد پیدا کر سکتا ہے جسے شاید آپ پہلے سمجھ ہی نہ پائیں۔ ایک طرف گھر میں سکون بڑھے گا، آسائشیں بڑھیں گی، جائیداد سے فائدہ مل سکتا ہے، گاڑی کا معاملہ بہتر ہو سکتا ہے، بیرون ملک سے مواقع آ سکتے ہیں، قسمت آپ کے اپنے گھر اور خاندان سے جڑے معاملات میں آپ کا ساتھ دیتی ہوئی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف اسی وقت آپ اپنے کیریئر کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ آخر میں اتنا پریشان کیوں ہوں، سب کچھ تو بہتر ہو رہا ہے، پھر دل نوکری سے کیوں اکتا رہا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو ایریز کے لیے مشتری کے اس ٹرانزٹ کو خاص بناتا ہے، اور آج ہم اسی پوری کہانی کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ایریز کی کنڈلی کو سمجھ لیجئے۔ پہلے گھر میں ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، یعنی ایریز، پھر دوسرے گھر کے لیے 2، تیسرے گھر کے لیے 3، چوتھے گھر کے لیے 4، اور اسی طرح 12 گھروں کی ترتیب مکمل ہوتی ہے۔ اب مشتری برج سرطان یعنی 4 نمبر کے برج میں داخل ہو رہا ہے، تو ایریز کے لیے مشتری کے چوتھے گھر میں آنے سے یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ صرف اپنی راشی دیکھیں گے، اپنا برج دیکھیں گے، تو ممکن ہے کہ آپ کو اس ٹرانزٹ کا اصل اثر سمجھ ہی نہ آئے، جبکہ لگن سے دیکھنے پر تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایریز کے لیے مشتری 9ویں اور 12ویں گھر کا مالک ہوتا ہے۔ 9ویں گھر کا تعلق قسمت، برکت، اعلیٰ علم، رہنمائی اور بڑے موقع سے ہے، جبکہ 12واں گھر بیرون ملک، دور کے مقامات، اخراجات، سرمایہ کاری اور بعض معاملات میں گھر سے دوری ظاہر کرتا ہے۔ اب ذرا اس امتزاج کو دیکھیے، قسمت کے گھر کا مالک اور بیرون ملک کے گھر کا مالک، دونوں کا مالک مشتری آ کر چوتھے گھر میں بیٹھ گیا ہے، اور چوتھا گھر کس چیز کا ہے؟ آپ کے گھر کا، آپ کے گھریلو ماحول کا، والدہ کا، گاڑی کا، جائیداد کا، سکون کا، کمفرٹ کا، اور اسی جگہ کا جہاں انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ مشتری کا بنیادی مزاج وسعت دینا ہے، چیزوں کو بڑھانا ہے، اس لیے چوتھے گھر میں اس کی آمد بہت سے ایریز کے لیے رہائش اور گھر کے معاملے میں تبدیلی یا توسیع کا باعث بن سکتی ہے۔ کسی کو بہتر علاقے یا بہتر سوسائٹی میں گھر مل سکتا ہے، کوئی کرائے کا گھر تبدیل کر سکتا ہے، کوئی اپنا بڑا گھر رکھنے کا سوچ سکتا ہے، اور کسی کے لیے بیرون ملک جا کر نئی رہائش اختیار کرنے کا موقع بن سکتا ہے۔ یعنی اگر کافی عرصے سے آپ کے ذہن میں یہ خیال چل رہا تھا کہ گھر بدلنا ہے، گھر بڑا کرنا ہے، گھر کی حالت بہتر کرنی ہے، یا کسی اور جگہ منتقل ہونا ہے، تو یہ موضوع اس دور میں خاصا نمایاں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مشتری کی وسعت ہر انسان کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی عمر 50 یا 60 سال ہے اور آپ اپنی ملازمت یا کاروبار کے بڑے مرحلے میں پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ اچانک گھر ہی تبدیل کریں۔ آپ کے لیے یہی اثر گھر کی تزئین و آرائش، نیا فرنیچر، گھر میں نئی سہولتیں، ایک اور منزل بنانے کا ارادہ، یا گھر کے ماحول کو زیادہ خوبصورت بنانے کی صورت میں آ سکتا ہے۔ یعنی بنیادی تھیم ہے گھر میں اضافہ، گھر میں بہتری اور گھر کے سکون میں وسعت۔ اب ذرا گاڑی کی طرف آئیے، کیونکہ چوتھا گھر گاڑیوں سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ مشتری یہاں آ کر وسعت دے تو کسی کے پاس ایک گاڑی سے 2 گاڑیاں ہو سکتی ہیں، کوئی پرانی گاڑی بدل کر بہتر گاڑی لے سکتا ہے، یا گاڑی سے متعلق کوئی ایسا موقع سامنے آ سکتا ہے جو پہلے ممکن نہیں تھا۔ جائیداد کے معاملے میں بھی یہ وقت اہم ہو سکتا ہے، پراپرٹی خریدنے کا خیال مضبوط ہو سکتا ہے، زمین یا مکان میں سرمایہ کاری کا موقع مل سکتا ہے، یا پہلے سے موجود جائیداد کو بہتر بنانے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں صرف خواہش کافی نہیں، کاغذات، مالی استطاعت اور مارکیٹ کی حقیقت کو ضرور دیکھنا ہوگا، کیونکہ مشتری موقع دکھا سکتا ہے لیکن صحیح فیصلہ بہرحال آپ ہی کو کرنا ہے۔ چوتھا گھر والدہ سے بھی متعلق ہے، اس لیے والدہ کے معاملات بھی اس دوران اہم ہو سکتے ہیں۔ گھر میں والدہ کے سکون، سہولت یا گھریلو ماحول سے متعلق کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے، اور آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ جذباتی تعلق بھی زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ٹرانزٹ کے دوران کئی ایریز والوں کو اپنے گھر اور اپنے خاندان کی طرف ایک خاص کشش محسوس ہو سکتی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس حصے پر جسے سن کر شاید آپ مسکرا دیں، لیکن مشتری کے چوتھے گھر میں آنے کا تعلق آپ کی لگژری اور کمفرٹ سے بھی ہے۔ دل کرے گا کہ گھر میں اچھا صوفہ ہو، بہتر فرنیچر ہو، آرام دہ گدے ہو، بڑا کنگ سائز بیڈ ہو، اچھا میٹرس ہو، گھر کی سجاوٹ بہتر ہو، اور زندگی میں وہ چیزیں آئیں جو صرف ضرورت نہیں بلکہ سکون بھی دیتی
سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے مشتری کا کام بڑھانا ہے۔ اگر آپ نے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا تو سہولت بڑھے گی، اور اگر ہر چیز دیکھ کر دل نے کہا یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے تو اخراجات بھی اسی رفتار سے بڑھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار میں گھر کا مالک جب چوتھے گھر میں آتا ہے تو خرچ کا ایک حصہ گھر، آرام اور لگژری کی چیزوں پر ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اچانک خیال آتا ہے کہ پرانا لیپ ٹاپ بدلنا ہے، آئی پیڈ چاہیے، کپڑے بہتر لینے ہیں، گھر کی چیزیں اپ گریڈ کرنی ہیں، اور پھر ایک چیز کے بعد دوسری چیز کی خواہش پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس دور کا ایک سنہری اصول یاد رکھیں، سہولت خریدیں لیکن اپنی مالی حدود کے اندر۔ مشتری کے روحانی پہلو کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جب مشتری مضبوط حالت میں چوتھے گھر جیسے اندرونی سکون کے مقام پر آتا ہے تو انسان کے رجحانات عبادت، دعا، روحانی اور اللہ سے تعلق کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ دل چاہ سکتا ہے کہ زیادہ دعا کریں، زیادہ عبادت کریں، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں اور اپنی خواہشوں کے لیے مدد مانگیں، لیکن یہاں اصل خوبصورتی توازن میں ہے۔ دعا ضرور کریں، اللہ پر بھروسہ ضرور رکھیں، لیکن اپنے حصے کی محنت بھی پوری کریں۔ صرف یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائیں کہ اب سب کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ قسمت دروازہ کھول سکتی ہے لیکن دروازے سے گزرنا آپ کا کام ہے۔ اور اب قسمت کی بات ہو رہی ہے تو یہ نکتہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ مشتری ایریز والوں کے لیے نویں گھر کا بھی مالک ہے۔ جب قسمت کے گھر کا مالک چوتھے گھر میں آتا ہے تو کئی لوگوں کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ ان کا گھر، جائیداد یا خاندان سے متعلق معاملات میں قسمت اچانک ساتھ دینے لگی ہے۔ کوئی پراپرٹی کا معاملہ جس میں کافی عرصے سے رکاوٹیں آ رہی تھیں آگے بڑھ سکتا ہے، گھر سے متعلق کوئی اچھا موقع مل سکتا ہے یا خاندان کے ذریعے کوئی فائدہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بارہویں گھر کا تعلق بھی موجود ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں بیرون ملک کا پہلو سامنے آتا ہے۔ جو ایریز والے پہلے ہی سے بیرون ملک رہ رہے ہیں ان کے دل میں اپنے گھر کی یاد بہت بڑھ سکتی ہے۔ اچانک پنڈ کی یاد آ سکتی ہے، اپنی مٹی کی یاد، والدہ کی یاد، گھر کی یاد، اور دل کہے گا کہ یار ایک بار واپس جا کر آنا چاہیے۔ کبھی کوئی خاندان تقریب وجہ بن سکتی ہے، کبھی والدہ یا خاندان کی ضرورت، کبھی کوئی ذاتی کام اور کبھی کوئی عملی مسئلہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی ٹرانزٹ بیرون ملک سے نئے مواقع بھی دے سکتا ہے، یعنی ایک طرف دل گھر واپس آنے کا کرے گا اور دوسری طرف دنیا آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہی ہوگی۔ ممکن ہے آپ خود بیرون ملک نہ جائیں لیکن آپ کا کاروبار بیرون ملک پھیل جائے، آپ کی مصنوعات دوسرے ملکوں تک پہنچیں، آپ کی خدمات وہاں فروخت ہوں یا کسی غیر ملکی شخص یا ادارے کے ذریعے آپ کے کام کو نئی مارکیٹ مل جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایریز کو اس ٹرانزٹ کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی موقع آپ کے دروازے پر آتا ہے تو صرف اس لیے ضائع نہ کریں کہ آپ کو تبدیلی سے خوف آ رہا ہے۔ اگر کوئی اچھا دوست، پارٹنر یا کاروباری رابطہ آپ کے کام کو بیرون ملک لے جانے میں مدد کر رہا ہے تو اس امکان کو سنجیدگی سے دیکھیں۔ ہاں، مستقل طور پر بیرون ملک رہنا یا واپس آنا، اس کے لیے مکمل کنڈلی دیکھنا ضروری ہوگا، لیکن اس ٹرانزٹ میں بیرون ملک توسیع کا امکان ضرور ایک اہم موضوع بن سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ہے۔ بارہواں گھر اخراجات کے ساتھ ساتھ دور کے معاملات اور سرمایہ کاری سے بھی جوڑا جاتا ہے، اور اب اس کے مالک چوتھے گھر یعنی پراپرٹی کے مقام پر آتا ہے تو جائیداد سے متعلق سرمایہ کاری کا رجحان بڑھ سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ اب گھر لینا چاہیے، زمین خریدنی چاہیے یا کسی پراپرٹی میں پیسہ لگانا چاہیے، لیکن یہاں پھر وہی بات ہے، جذبات نہیں تحقیق، کیونکہ ہر موقع سرمایہ کاری نہیں ہوتا۔ اب سب سے اہم سوال کیریئر میں کیا ہوگا، اور شاید یہی وہ حصہ ہے جس میں ایریز کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ چوتھا گھر آپ کے کیریئر کے گھر کے بالکل سامنے آتا ہے، اس لیے جب چوتھے گھر میں مشتری مضبوط ہو رہا ہو تو ذاتی زندگی میں سکون، گھر میں بہتری اور آسائشیں بڑھ سکتی ہیں، لیکن کیریئر کے محاذ پر دباؤ یا بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کو دفتر میں سیاست محسوس ہو سکتی ہے، کام کی جگہ پر اختلافات بڑھ سکتے ہیں۔ ایریز، میری بات کو بڑی توجہ سے سنیں، صرف غصے یا وقتی پریشانی میں نوکری مت چھوڑیں۔ اگر چھوڑنی ہے تو متبادل تیار کریں، اگر کاروبار کرنا ہے تو منصوبہ بنائیں، کیونکہ مشتری آپ کو موقع دے سکتا ہے لیکن جذباتی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پورے ٹرانزٹ کا سب سے خوبصورت استعمال یہی ہے کہ آپ اپنی بنیاد مضبوط کریں، گھر بہتر کریں، جائیداد کے معاملات کو سمجھداری سے دیکھیں، بیرون ملک سے آنے والے مواقع کو پہچانیں، اپنے کاروبار کو وسعت دینے کی کوشش کریں، اپنی مالی حدود کو سامنے رکھ کر خرچہ کریں اور کیریئر کے دباؤ کو جذبات کی بجائے حکمت عملی سے سنبھالیں۔ میرے پیارے دوستو، آخر میں بات یہی ہے کہ مشتری راستے کھول سکتا ہے، مواقع بڑھا سکتا ہے،
حالات میں وسعت پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس موقع کو کامیابی میں بدلنے کے لیے آپ کی محنت ضروری ہے۔ تو ایریز والو، اگر آپ اس دوران آپ کو گھر بدلنے کا موقع ملے، پراپرٹی کا موقع ملے، بیرون ملک سے کاروباری رابطہ آئے، گھر واپس جانے کا دل کرے، یا اچانک آپ کو محسوس ہو کہ زندگی کا اگلا باب پہلے سے بڑا ہونا چاہیے، تو ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، لیکن ساتھ ہی کیریئر کے محاذ پر صبر رکھیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کی زندگی کا ایک حصہ آپ کو آرام دے رہا ہو اور دوسرا حصہ آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہو۔ شاید یہی اس پورے ٹرانزٹ کا اصل پیغام ہے۔ اپنی بنیاد مضبوط کریں، پھر اپنی دنیا وسیع کریں۔ ایریز کے لیے یہ وقت صرف گھر، گاڑی یا آسائش بڑھانے کا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کی بنیاد کو مضبوط کر کے نئی افق کی طرف بڑھنے کا وقت بن سکتا ہے۔